وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نماز کی تفصیل میں نماز کی شرائط کا بیان ہوا، نماز کے فرائض یعنی ارکان کا بیان بھی مکمل ہوا، اور نماز کے مفسدات کی تفصیل بھی مکمل ہوئی، اور اس کے بعد واجبات نماز کا سلسلہ پچھلے ہفتے شروع کیا تھا، میں ذرا اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ فرض میں آپ کو بتایا تھا، یعنی شرط کوئی بھی چھوٹے گی نماز نہیں ہوگی، فرض کوئی بھی چھوٹ جائے گا نماز نہیں ہوگی۔ فرض اور شرط پورا کر لیا لیکن کوئی مفسد نماز میں داخل کر دیا، فاسد کرنے والی چیز، تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ شرط پوری کرنا اور فرض پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور کسی مفسد کو عبادت میں داخل نہ ہونے دینا یہ لازم ہوتا ہے، تب ہماری عبادت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، یعنی ادا ہو جاتی ہے۔ اور مزید جو واجبات ہوتے ہیں، واجبات ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن واجب اگر چھوٹ جائے گا تو ہماری عبادت نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز باقی رہے گی۔ شرط اگر ختم ہو گئی نماز ٹوٹ گئی، یعنی وہ قبلے سے ہی پھر گیا، شرط ختم ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ فرض ترک ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی کوئی سجدہ ہی چھوڑ دیا اور سلام پھیر دیا، تو اب ایک سجدہ فرض تھا وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور مفسد داخل ہو گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن واجب کی صورت میں نماز کا وجود باقی رہتا ہے اور اس میں کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یا بعض اوقات ہمیں نماز کو لوٹانا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، اور یہ لوٹانا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس پورے کو کہتے ہیں واجب الاعادہ، لوٹانا واجب ہے۔ تو جب ہم واجب الاعادہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری نماز ہو گئی، کیونکہ ہم نے شرط بھی پوری کر لی، فرض بھی پورا کر لیا، اور کسی مفسد کو داخل نہیں ہونے دیا، ہماری نماز ہو گئی ہے۔ لیکن جو کمی واقع ہو گئی واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ سجدہ سہو اگر کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی، پھر دوبارہ لوٹانی نہیں پڑے گی، یعنی دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ لیکن یہ زندگی میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی جو ہم نے پڑھی وہ ہو گئی، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جب بھی لوٹا لو۔ تو نماز تو وقت میں پڑھنا لازم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ والی جو ہم نے پڑھی ہے جس میں کوئی واجب رہ گیا وہ نماز ہو گئی ہماری، لیکن واجب کے ترک کی وجہ سے کوئی کمی پیدا ہو گئی ہے، تو چاہیں تو ابھی کے ابھی لوٹا لیں، اور چاہیں تو زندگی میں جب بھی موقع ملے اس کو لوٹا لیں۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہیں تو ابھی لوٹائیں اور چاہیں تو جب زندگی میں موقع ملے اس کو لوٹا لیں، اس کا مطلب یہ نماز ہو گئی، یعنی وقت نکل جائے گا تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ نماز قضا کر دی اور قضا کا گناہ ہو۔ اس چیز کو اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر ہم جب واجبات نماز کی بات کرتے ہیں تو آپ نماز کا تصور ذہن میں لے آئیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر، تکبیر میں لفظ اللہ اکبر یہ واجب ہے۔ اس کے آپ بعد پڑھتے ہیں ثنا، یہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں تسمیہ، بسم اللہ شریف، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، واجب ہے، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسری چیز اس میں
سورہ فاتحہ کی تکرار نہ کرنا واجب ہے، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی کسی نے تو واجب ترک ہو گیا، یعنی اس کو ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے۔ اگر زیادہ بار پڑھیں گے، ایک سے زائد بار، تو یہ واجب کا ترک کہلائے گا۔ تیسری چیز اکثر کی تکرار، یعنی سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، وہ ہے 7 آیتیں، تو ساتوں کی ساتوں آیات پڑھنا واجب ہے۔ ایک آیت بھی چھوڑیں گے تو یہ واجب ترک ہو گیا۔ بار بار نہیں پڑھیں گے، اگر ایک سے زائد بار سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اب جیسے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو خیال ہے یار سورہ فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی، اب اس نے دوبارہ پڑھ لی سورہ فاتحہ اور اب وہ سورت ملا رہا ہے، سورت ملاتے ملاتے اس کو یاد آ گیا ارے سورہ فاتحہ پڑھی تو تھی، تو اب اس نے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا حکم ہوگا؟ اب یہ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تکرار یعنی اس کو بار بار پڑھنا نہ پڑھنا واجب تھا اور اس نے پڑھ لیا۔ اکثر کی تکرار کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تو اگر کوئی 4-5 آیات پڑھ لی کسی نے اور پھر اس نے دوبارہ سے سورہ فاتحہ شروع کی کہ شروع سے پڑھتا ہوں، تو اب اس نے 4 آیات پڑھ لیں تو 7 میں سے اکثر حصہ پڑھ لیا یا نہیں؟ آدھے سے بھی زائد پڑھ لیا اس نے، تو اکثر حصہ جو ہے جب پڑھیں گے تو یہ اصول فقہ کا ضابطہ ہے للأکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل کا ہی حکم ہوتا ہے، تو 4 آیات یا اس سے زائد پڑھ کر دوبارہ اس نے شروع سے پڑھی تو یہ ہم کہیں گے سورہ فاتحہ کی اکثر آیات کی تکرار کی، یہ واجب ترک ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ سے متعلق چیزیں تھیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، اور پھر ہم پڑھتے ہیں تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف، اور اس کے بعد ہم سورت ملاتے ہیں۔ بسم اللہ شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں سورت ملانے کے لیے، تو وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آمین ہم فاتحہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو آمین جو ہے وہ فاتحہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان میں سے یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، نہ آمین نہ تسمیہ۔ سورت ملانا واجب ہے، سورت ملانا، کوئی بھی چھوٹی سورت ملا لیں سورہ فاتحہ کے بعد واجب پورا ہو گیا۔ 3 چھوٹی آیتیں کسی بڑی سورت کی ملا لیں واجب پورا ہو گیا۔ ایک اتنی بڑی آیت ایک جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو اس نے پڑھ لی، واجب پورا ہو گیا۔ تو پوری چھوٹی سی سورت پڑھ لی، سورہ کوثر پڑھ لی، سورہ عصر پڑھ لی، چھوٹی سورت ہیں، تو واجب پورا ہو گیا۔ 3 آیات بڑی سورت کی پڑھ لی، واجب پورا ہو گیا، یعنی چھوٹی سورت جتنا قرآن اس نے پڑھ لیا۔ اور یوں ہی اگر ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو وہ پڑھ لی تب بھی واجب پورا ہو گیا، جیسے آیت الکرسی۔ تو یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہو العلی العظیم تک یہ ایک آیت ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو ایک آیت پڑھی، 3 آیتیں تو نہیں پڑھی، لیکن بتائیں اس کا واجب ادا ہو گیا یا نہیں؟ ادا ہو گیا، اس لیے کہ یہ ایک ہی آیت اتنی بڑی ہے جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہے۔ تو جب سورہ عصر سے واجب پورا ہو رہا ہے تو آیت الکرسی سے بدرجہ اولا واجب پورا ہو جائے گا۔ پھر جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور بسم اللہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیا آپ نے، تو یہ سورہ فاتحہ اور اس کے فوراً بعد جو ہے آپ کو سورت ملانی ہے۔ اس کے ساتھ آمین کہہ دیا آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان فاصلہ نہیں کریں گے، فاصلہ نہ کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فاصلہ نہیں کہلائے گا کہ آپ آمین بھی تو کہہ رہے ہو، آپ پھر بسم اللہ بھی تو پڑھ رہے ہو، تو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان یہ اتنا فاصلہ آ گیا آمین کا اور بسم اللہ کا، تو ہم کہیں گے کہ آمین اس کے لیے کہا ہے، یہ اس کے ساتھ مل جائے گا، اس کو کہتے ہیں تابع۔
تو آمین سورہ فاتحہ کا تابع ہے اور بسم اللہ شریف سورت کا تابع ہے. تو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد ہمیں سورت ملانی ہے. لہٰذا اگر کسی نے دیر لگائی تو کیا ہوگا؟ واجب ترک ہو جائے گا. سوچ رہا ہے کون سی سورت پڑھوں، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا. بعض اوقات پرانی یاد کی بھی صورتیں بھی انسان بھول جاتا ہے، تو وہ ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. تب غور کرے اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار دوری ہو گئی سورہ فاتحہ اور سورت کے ملانے میں، تو حکم کیا تھا، واجب کیا تھا؟ فوراً سورت ملانی ہے، اور یہ فوراً والا واجب ترک ہو گیا، لہٰذا یہ سجدہ سہو واجب ہوگا. تو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان اتصال ہونا ضروری ہے. یہ ساتھ ساتھ ہوں گے، فاصلہ زیادہ. ہاں تھوڑا سا سوچا اور 1 سبحان اللہ 2 سبحان اللہ میں اس کو یاد آ گیا اور اس نے قرات شروع کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہا یا اس سے زیادہ، تو پھر یہ خاموش نہیں رہنا واجب تھا، خاموش رہ گیا، واجب ترک ہو گیا، لہٰذا آخر میں یہ سجدہ سہو کرے گا. اب یہ اس نے قرات کر لی تو اس کے بعد کہاں جائے گا؟ رکوع میں جائے گا. رکوع فرض ہے، لیکن قرات سورت پڑھنے کے فوراً بعد رکوع کرنا ہے. تو یہ سورت کے بعد فوراً رکوع کرنا ہے، فاصلہ نہیں کرنا ہے. اگر فاصلہ کر لیا، قرات کرنے کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہوا ہے، بھائی کس کا انتظار ہے؟ جاؤ آگے بڑھو. یہ کھڑا ہوا ہے، کچھ کسی سوچ میں تھا، تو سورت بھی پڑھ لی اور اب کھڑا ہے. تو اگر یہ رکوع میں اور قرات کے ختم ہونے میں فاصلہ ہو گیا، اتنا فاصلہ کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار، تو یہ بھی واجب ترک ہو گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا، بھولے سے اگر ہوا ہے تو. رکوع کے بعد آپ اٹھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو قومہ کہتے ہیں. اور 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اب یہ اس میں کتنی دیر رکنا ضروری ہوتا ہے؟ 1 سبحان اللہ کی مقدار کم سے کم رکنا ضروری ہوگا. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ سیدھا کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں 1 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا ہونا. رکوع میں بھی کم سے کم کتنا؟ ویسے تو ہم 3 تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن کوئی جلدی مچا رہا ہے تو اگر 1 سبحان اللہ کی مقدار سے بھی وہ کم رک رہا ہے تو پھر مسئلہ ہے. پھر وہ تیزی دکھا رہا ہے تو رکن تو ادا کر رہا ہے، لیکن وہ واجب کو ترک کر رہا ہے کہ 1 سبحان اللہ کی مقدار اس کو کم از کم رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ آگے بڑھ گیا. کیونکہ جب ہم ایک تسبیح کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ فرض پورا ہو جاتا ہے. تو 1 سبحان اللہ کی مقدار رکوع میں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے میں، اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس میں 1 سبحان اللہ کی مقدار وقت لگانا ضروری ہے. تو رکوع اور سجدے میں تو ہم تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، کم سے کم 3 تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو رکتے ہیں، لیکن ذرا اس کا خیال رکھ لیا جائے کہ اس میں 1 سبحان اللہ کی مقدار رکنا واجب ہوتا ہے. یہ اگر آپ اپنے ذہن میں یہ نقشہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ اتنا اس میں نہیں ہوگا. پھر قرات کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ قرات جو ہے وہ فرض ہے. آپ کے ذہن میں بھی خیال آ رہا ہوگا کہ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، سورت بھی واجب ہے، اور کبھی کہتے ہیں قرات فرض ہے. تو پھر وہ فرض کہاں گیا؟ وہ فرض اس ہی میں ادا ہو گیا کہ پہلی آیت جو بھی آپ پڑھیں گے اس سے فرضیت ادا ہو جائے گی. یہ پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ ذہن سے نکل جاتا ہے بعض اوقات. تو فرض جو ہے جو بھی پہلی آیت آپ پڑھیں گے اس سے فرض پورا ہو جائے گا قرات کا. اب یہ ہر نماز میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اور سورت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ملانا واجب ہوتا ہے. ہم واجبات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سورہ فاتحہ اور سورت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ملانا واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت والی نماز اور 4 رکعت والی نماز جو فرض پڑھ رہے ہیں اس میں اگلی رکعات میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا واجب نہیں ہے.
تو جب واجبات کا بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کی وضاحت ضروری ہے کہ فرض میں صرف پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا واجب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں آسانی کے لیے یوں ہی یاد رکھ لیں، چاہے وہ وتر ہو یا سنت ہو یا نوافل ہو، جو بھی نماز اس کے علاوہ آپ پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا واجب ہوتا ہے۔ تو فرض میں تھوڑا سا فرق ہے، اور باقی نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے واجب ہے، اور سورت بھی ملائیں گے واجب ہے، لیکن فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اس کے بعد واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اچھا ہے، مستحب ہے، لیکن اگر وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار کھڑا ہو کے رکوع کر لیتا ہے تو اس کا بالکل اس سے مطالبہ شرع نہیں ہے۔ جب مطالبہ نہیں ہے تو وہ کرے گا تو اچھی بات ہے، اور نہیں کرے گا تو نماز پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے اعتبار سے فرق ہے فرض نمازوں میں اور دیگر عام نمازوں میں۔ لہٰذا کبھی امام صاحب جو ہے وہ مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی اگلی 2 رکعتوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے وہ رکوع میں چلے جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنی جلدی کون سی ٹرین چل رہی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ تو بھائی نہیں پڑھی ہے، وہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے گئے ہیں، اب انہوں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ صحیح کیا، کیونکہ لازم نہیں تھا تو انہوں نے 3 سبحان اللہ پڑھ کر رکوع کر لیا۔ تو ہمارے بعض بیچارے مقتدی حضرات ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اب تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرض کی پہلی ہی 2 رکعتوں میں یہ لازم ہوتا ہے، اگلی تیسری چوتھی رکعت میں لازم نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی امام صاحب ذرا جلدی چلے جائیں تو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعدیل ارکان کا آپ کو بتا دیا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ رکوع، پھر رکوع سے اٹھنا قومہ، پھر سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں اس میں تعدیل ارکان واجب ہوتا ہے۔ تعدیل ارکان یعنی کم سے کم 1 سبحان اللہ کی مقدار ان میں رکنا واجب ہوتا ہے۔ تو خاص کر قومہ اور جلسہ جو تیز نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ان میں ذرا آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد جو ہے وہ تیزی سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس واجب کا ضرور خیال رکھیں کہ کم سے کم 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ نبی کریم نے صحابی کو حکم ارشاد فرمایا، نماز انہوں نے پڑھی اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نہیں پڑھی ہے، ابھی تو پڑھی۔ وہ یہی ترک کر رہے تھے، تعدیل ارکان کو ترک کر رہے تھے، رفتار زیادہ تھی، تو حضور نے 3 بار ان سے نماز پڑھوائی اور پھر ان کو یہ تعلیم فرمائی، تو انہوں نے اس کو درست کر لیا۔ اس کے بعد آتا ہے رکوع کے بعد سجدہ آ جاتا ہے۔ رکوع فرض ہے اور اس کے بعد سجدہ یہ بھی فرض ہے۔ اس میں رکیں گے کتنا؟ 1 سبحان اللہ کی مقدار کم سے کم۔ یہاں رکیں گے کتنا؟ 1 سبحان اللہ کی مقدار کم سے کم۔ رکوع سے کھڑے ہو کر 1 سبحان اللہ کی مقدار، 2 سجدوں کے درمیان 1 سبحان اللہ کی مقدار، اور اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت بھی یوں ہی پڑھنی ہے۔ اب دوسری رکعت کے بعد جو ہے وہ قعدہ کرنا ہوگا۔ تو قعدہ جو ہے یہ 2 رکعت والی نماز میں تو پہلا قعدہ یعنی ایک ہی قعدہ ہوتا ہے اور وہ فرض ہوتا ہے۔ 2 سے زائد جب آپ رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں 2 قعدے ہوتے ہیں، جیسے مغرب میں بھی 2 ہوئے، اسی طرح عشاء میں بھی 2 ہوں گے، تو آخری والا فرض ہے، لیکن جو پہلا قعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا قعدہ واجب ہے، تو کوئی یہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو واجب اس نے ترک کر دیا، اور بیٹھنا بھی واجب اور پھر پورا تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ التحیات اس کو پوری اس میں پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز کا ذرا سا خاکہ ذہن میں رکھیں گے کہ میں تکبیر میں لفظ اللہ اکبر مجھے کہنا واجب ہے، پھر ثنا یہ واجب نہیں ہے، اعوذ باللہ واجب نہیں ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا واجب نہیں ہے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں واجب ہے، پھر آمین کہتے ہیں واجب نہیں ہے، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں واجب نہیں ہے، پھر سورت ملاتے ہیں واجب ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع تو فرض ہے لیکن سورت اور رکوع کے بیچ میں فاصلہ نہیں کرنا ہے، تو فاصلہ نہ کرنا واجب ہے۔ پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہو گئے تو یہاں رکنا 1 سبحان اللہ کی مقدار واجب، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، سجدہ تو فرض ہے
لیکن کم سے کم ایک سبحان اللہ کی مقدار لازم. قعدہ، پہلا قعدہ یعنی اگر 4 رکعت ہی نماز ہے، جس نماز میں 2 قعدے ہیں اس میں پہلا قعدہ واجب، اور اس میں پوری التحیات پڑھنا بھی واجب ہوتا ہے. یہ اس تفصیل کے بعد اب یہ تو 5 نمازیں پوری ہو گئی. اب کون سی نماز رہ گئی؟ وطر. کسی اور نماز میں کچھ نیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وطر میں کیا نیا ہوتا ہے؟ دعائے قنوت اور تکبیر قنوت. تو جب آپ وطر کی نماز ادا کریں گے تو وطر میں جو تکبیر لگائیں گے یہ بھی واجب ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت بھی واجب ہے. قنوت، دعائے قنوت ایک سے زائد ہے، یہی نہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہی دعائے قنوت نہیں ہے، اور بھی دعائیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. تو اگر کسی نے دعائے قنوت ہی نہیں پڑھی تو اس نے واجب ترک کر دیا، یا تکبیر قنوت نہیں کہی تب بھی اس نے واجب ترک کر دیا. تو یہ وطر میں ایک نئی چیز آ گئی. اور اس کے بعد کسی اور نماز میں کوئی نئی چیز. اب عید منانے چلو، ایک رمضان کے بعد عید اور ایک بقرہ عید. اس میں جو زائد تکبیریں کہہ رہے ہیں 6 تکبیریں، وہ عید کی 6 تکبیرات واجب ہیں. عیدین کی 6 تکبیرات واجب ہیں. مزید یہ کہ عید کی نماز کی جب آپ دوسری رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت میں قرات ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں. 3 تکبیر کہنے کے بعد اب رکوع کے لیے علیحدہ سے تکبیر کہی جاتی ہے. یہ رکوع کے لیے، عید کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر بھی واجب ہوتی ہے. تو عید کی جو 6 تکبیرات ہیں وہ واجب، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے. لہٰذا اگر وہ تکبیر نہیں کہی تو واجب ترک ہو گیا. امام نے ہی نہ کہی، ایسے ہی چلا گیا، بھول گیا، تو واجب ترک ہو گیا، سجدہ سہو کرے گا. یہ تکبیرات واجب ہیں. اس کے بعد امام جو ہے اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں کہ امام اگر قرات جو ہے کبھی اونچی آواز سے ہوتی ہے، اس کو جہری قرات کہتے ہیں، جہری اونچی آواز سے، اور اس کی ضد ہوتا ہے سری، سر راز کو کہتے ہیں، آہستہ آواز سے. تو فجر، مغرب اور عشاء جو ہے وہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، اور ظہر اور عصر سری نمازیں کہلاتی ہیں. تو امام کے لیے لازم ہے کہ جہری میں وہ جہر سے قرات کرے گا، اونچی آواز سے، اور سری میں آہستہ آواز سے کرے گا. لہذا اگر امام نے اس کا الٹ کیا تو واجب ترک ہو گیا. جہری نماز تھی اور اس نے آہستہ سے قرات شروع کر دی، آدھی سورہ فاتحہ پہ پہنچا، پھر خیال آیا تو وہ صراط الذین انعمت سے آواز آنی شروع ہو گئی، تو اب وہ واجب تو اس کا ترک ہو گیا کیونکہ وہ آلریڈی پڑھ چکا. یعنی جہری نماز میں وہ سری واجب کو ترک کر چکا. اسی طرح اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بھی واجب ترک ہوا. تو امام کے لیے جہری میں جہر کرنا ضروری ہے اور سری میں سر کرنا واجب ہے. تو امام کا مسئلہ الگ ہے، لیکن منفرد جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں میں آہستہ پڑھ سکتا ہے. اس میں تو آہستہ پڑھ ہی رہا ہے، اور جہری نماز میں بھی اس کو کسی کو سنانا تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اتنی آواز سے پڑھے جتنی اس کے کان سن لیں. اس کا مطلب اس میں بھی ایسا ہی کرتا ہے اور اس میں بھی ایسا ہی کیا اس نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ منفرد کو کسی کو سنانا نہیں ہوتا. لہٰذا جہری نماز میں بھی وہ آہستہ آواز سے قرات کر سکتا ہے. ہاں اگر اس نے جہری نماز میں اونچی آواز سے قرات کی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جس طرح ہے اس طرح کر لیا کہ جہری میں جہر کر لیا، اکیلا ہے کمرے میں، ذرا اس کو لطف آتا ہے،
اور فجر میں تیز تیز قرات کر رہا ہے مناسب آواز سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عشاء میں کر رہا ہے اور رات کے نوافل میں کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دونوں میں اس نے آہستہ آواز سے قرات کی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی مخالفت کی ہے، جہری نماز کو اس نے سری بنا دیا، لیکن چونکہ یہ اکیلا پڑھ رہا ہے لہٰذا اس کے حق میں اس کو اجازت ہے کہ یہ اونچی آواز والی نمازوں میں یعنی جہری نمازوں میں بھی آہستہ آواز سے قرات کر سکتا ہے، لیکن امام کے لیے جہری میں جہر کرنا واجب اور سری میں آہستہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم سلام پھیر رہے ہوتے ہیں، اب ہم نے اتحیات بھی پڑھ لی اور اس کے بعد دعائیں یہ سنت ہوتی ہیں، یہ دعائیں پڑھنا واجب نہیں ہے سنت ہے، اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں نماز سے نکلنے کے لیے، تو خروج بسنعہ جو ہے نماز سے نکلنا کہلاتا ہے خروج بسنعہ، اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا، یہ فرض ہے، اور اس میں لفظ سلام جو ہے وہ واجب ہے، لفظ سلام 2 بار کہنا واجب ہے، تو اس لیے اگر کسی نے لفظ سلام کے علاوہ کوئی اور لفظ کہا اور نماز سے باہر نکلا تو ٹھیک ہے، اس کی نماز تو اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب ترک ہو گیا کہ آپ کو سلام کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کے علاوہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر یہ تصوراتی اعتبار سے نماز کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ بس آخری چیز میں آپ کو بتا کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھنے والی چیزیں، بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سب پڑھنے والی چیزیں ہیں نا، یہاں تک پھر تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، تو جو کچھ پڑھنے والی چیزیں ہیں اس کی جو صورتیں ہیں اس میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں اور بعض جو ہیں وہ سنت ہیں۔ تو جو چیزیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جو چیزیں پڑھنا فرض ہے اگر وہ چھوڑیں گے تو گئی، جو چیزیں واجب ہیں اگر وہ چھوٹ گئیں تو نماز ہے باقی ہے لیکن خرابی پیدا ہو گئی، سجدہ صاحب سے دور ہوگی، اور جو چیزیں سنت ہیں اس سے بھی نماز ٹوٹے گی نہیں، جب واجب سے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو سنت سے بدرجہ اولا نہیں ٹوٹے گی، لیکن اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہوگا، لیکن سنت مبارکہ کے ترک کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں فرض جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں فرض کیا ہے، ایک تو تکبیر فرض ہے، اللہ کی عظمت پر دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ آپ کو بولنا ہے وہ تکبیر بن جائے گا، اللہ الرحمن تکبیر ہو گئی، اللہ اعظم تکبیر ہو گئی۔ تکبیر کا مطلب بڑائی بیان کرنا، تو ان 2 لفظوں میں نے بڑائی بیان کی یا نہیں، لیکن اللہ اکبر نہیں کہا، تو وہ لفظ اللہ اکبر واجب تھا، تو تکبیر کہنا فرض ہے اور ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ تو نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے فرض کتنا ہے، تو اللہ کی بڑائی سے نماز کو شروع کرنا، اور دوسرا کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹی تو فرض چھوٹ گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں واجب ہے، سورت ملا رہے ہیں یہ واجب ہے، اسی طرح سے تکبیر قنوت کہہ رہے ہیں، پڑھنے والی چیزیں بتا رہا ہوں، دعائے قنوت یہ بھی پڑھنے والی چیز ہے، واجب ہے، اسی طرح مکمل تشہد، التحیات، مکمل تشہد یہ بھی واجب ہے، عید کی تکبیریں، عیدین تکبیرات، اور دوسری رکعت میں
رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی پڑھنے والی چیز ہے، اور لفظ سلام، لفظ سلام یہ سب واجب ہے۔ تو اگر واجب ترک ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن نقص پیدا ہوگا، یا تو سجدہ سہو سے یہ خرابی ختم ہوگی یا اعادے سے ختم ہوگی۔ اور اس فہرست کو، ان چیزوں کو نکال کے جو کچھ بھی بچتا ہے وہ سنت ہے، باقی سنتیں ہیں۔ اور سنت کے ترک کی وجہ سے نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، لیکن ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ثنا اس میں سے ہے؟ نہیں ہے، تو کہاں آ گیا؟ سنت میں آیا۔ اگر چھوٹ گئی تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ اس میں سے ہے یہاں پر؟ نہ فرض میں ہے نہ واجب میں، تو کہاں آئے گا؟ سنت میں۔ اور سنت چھوٹ گئی تو نماز ہو گئی، لیکن ثواب میں کمی واقع ہو گئی۔ آمین یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، تو کیا ہے؟ سنت۔ اگر چھوٹ گئی تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ یہاں ہے نہ اس لسٹ میں ہے، تو کہاں آئے گا؟ سنت میں۔ اگر چھوٹ گیا تو ثواب میں کمی ہوگی، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ باقی یہی پڑھنے والی، اچھا رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ہے یہاں پر کہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر ہے۔ اگر تسبیحات کم پڑھیں یا بالکل نہیں پڑھیں تو سنت ترک ہو گئی، سنت ترک ہو گئی تو ثواب میں کمی ہو گئی، نماز پہ فرق نہیں پڑا۔ یہ تھوڑا سا نقشہ اس اعتبار سے اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر ایک چیز کو آپ اپنی اپنی جگہ پر بھی رکھ سکیں گے، اور ہر ایک کو جب اپنی اپنی جگہ پر رکھ لیں گے تو آپ کو اس کا حکم بھی نکالنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر، سیکھ کر، یاد رکھتے ہوئے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔